اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفتوں کے بارے میں عقیدے۔ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ ناموں میں۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہر حال میں موجود رہنا ضروری ہے۔ اس کا عدم محال ہے، یعنی کسی زمانے میں اس کی ذات موجود نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ قدیم اور ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور ابدی بھی ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کی جائے۔ عقیدہ: اللہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور ساری دنیا اسی کی محتاج ہے۔ عقیدہ: اللہ کی ذات کا ادراک عقل کے ذریعے محال ہے، یعنی عقل سے اس کی ذات کو سمجھنا ممکن نہیں، کیونکہ جو چیز عقل کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے، عقل اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات کو گھیر نہیں سکتی۔ البتہ اللہ کے کاموں کے ذریعے مختصر طور پر اس کی صفتوں اور پھر ان صفتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات پہچانی جاتی ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتیں اس کی ذات نہیں، اور نہ وہ صفتیں کسی طرح اس کی ذات سے الگ ہو سکیں، کیونکہ وہ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ کی ذات کو چاہتی ہیں اور اس کی ذات کے لیے ضروری ہیں۔ اسی سلسلے میں دوسری بات یہ بھی دھیان رکھنے کی ہے کہ اللہ کی صفتیں کئی ہیں اور الگ ہیں، اور ہر صفت کا مطلب بھی الگ الگ ہے، مترادفین نہیں۔ اس لیے صفتیں انہیں ذات نہیں ہو سکتی، اور صفتیں غیر ذات اس لیے نہیں ہیں کہ غیر ذات ماننے کی صورت میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو صفتیں قدیم ہوگی یا حادث جو کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی، یعنی مخلوق۔ اگر قدیم مانتے ہیں تو کوئی ایک قدیم کو ماننا پڑے گا، جبکہ قدیم صرف ایک ہی ہے۔ اور اگر حادث تسلیم کرتے ہیں تو یہ ماننا بھی ضروری ہوگا وہ قدیم ذات صفتوں کے حادث ہونے یا پیدا ہونے سے پہلے بغیر صفتوں کے تھی، اور یہ دونوں باتیں باطل ہیں۔ اس لیے ان مشکلوں سے بچنے کے لیے اہل سنت نے یہ مذہب اختیار کیا ہے کہ صفتیں باری، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں نہ تو عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات، بلکہ صفتیں اس ذات مقدس کو لازم ہیں، کسی حال میں اس سے جدا نہیں، اور ذات باری تعالیٰ اپنی ہر صفت کے ساتھ ازلی، ابدی اور قدیم ہے۔ عقیدہ: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، ازلی تथा ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفتیں بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں۔ عقیدہ: اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں، نہ زیر قدرت داخل ہے۔ عقیدہ: اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ سب چیزیں حادث، یعنی پہلے نہ تھیں، اب موجود ہیں۔ عقیدہ: جو اللہ کی صفتوں کو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ اور بددین ہے۔ عقیدہ: جو عالم میں سے کسی چیز کو خود سے موجود مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ اس کے لیے کوئی بیوی۔ یدی کوئی اللہ کے لیے باپ، بیٹا یا بیوی بتائے وہ کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی بتائے وہ گمراہ و بددین ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ حی ہے، یعنی زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سب کی زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے جب چاہے زندگی دے اور جب چاہے موت دے دے۔ عقیدہ: وہ ہر ممکن پر قادر ہے، اور کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ جو چیز محال ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کیونکہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب اس پر قدرت ہوگی تو موجود ہو سکے گا، اور جب موجود ہو سکے گا تو پھر محال کیسے ہو سکے گا؟ اسے اس طرح سمجھیے جیسے کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی دوسرا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا ہونا قدرت کے ماتحت ہو تو موجود ہو سکے گا، اور جب موجود ہو سکے گا تو محال نہیں رہا۔ اور دوسرے خدا کو محال نہ ماننا اللہ کے ایک ہونے کا انکار ہے۔ یہیں اللہ تعالیٰ کا فنا ہو جانا محال ہے۔ اگر اللہ کے فنا ہونے کو قدرت میں داخل مانا جائے تو اللہ کے اللہ ہونے سے بھی انکار کرنا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی قدرت کے ماتحت ہو وہ موجود ہو ہی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ جیسے کہ یہ ممکن ہے کہ سونے چاندی کی زمین ہو جائے،
لیکن ایسا نہیں ہے، لیکن ایسا ہو جانا ہر حال میں ممکن رہے گا، چاہے ایسا کبھی نہ ہو۔ عقیدہ: اللہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے، یعنی اس میں ساری خوبیاں ہیں، اور اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس میں کوئی بھی عیب، برائی یا کمی ہو، یعنی اس میں عیب اور نقصان کا ہونا محال ہے، بلکہ جس میں نہ کوئی کمال ہو اور نہ کوئی نقصان، وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، دغا دینا، خیانت کرنا، ظلم کرنا اور جہالت اور بے حیائی وغیرہ عیب اللہ کے لیے محال ہیں، بلکہ خدا کا انکار کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ وہ محال پر قادر نہ ہوگا تو اس کی قدرت ناقص رہ جائے گی، بالکل باطل ہے، یعنی بے اصل اور بیکار کی بات ہے۔ عقیدہ: حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم اور ارادہ اس کی ذاتی صفتیں ہیں، مگر آنکھ، کان اور زبان سے اس کا سننا، دیکھنا اور کلام کرنا نہیں، کیونکہ یہ سب جسم ہے اور وہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ ہر دھیمی سے دھیمی آواز کو سنتا ہے، وہ ایسی باریک چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جو کسی بھی دوربین سے نہ دیکھی جا سکے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، بلکہ وہ ہر موجود کو دیکھتا اور سنتا ہے۔ عقیدہ: اللہ کی دوسری صفتوں کی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے، حدیث اور مخلوق نہیں۔ جو قرآن شریف کو مخلوق مانے اسے ہمارے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ اور دوسرے امام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر کہا ہے۔ عقیدہ: اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن شریف جس کی ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں اور کتابوں تथा کاغذوں میں لکھتے ہیں، اسی کا بنا آواز کے قدیم کلام ہے۔ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ ہماری آواز حادث، اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا یاد کرنا حادث، اور ہم نے جو یاد کیا قدیم ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ تجلی اور حادث متجلی قدیم ہے۔ عقیدہ: اللہ کا ظلم جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات اور محالات کو محیط ہے، یعنی سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ چیزیں بدل جایا کرتی ہیں لیکن اللہ کا علم نہیں بدل سکتا، وہ دلوں کی باتوں اور وسوسوں کو جانتا ہے، یہاں تک کہ اس میں علم کی کوئی تھا نہیں۔ عقیدہ: وہ ہر کھلی اور ڈھکی چیزوں کو جانتا ہے، اور اس کا علم ذاتی ہے، اور ذاتی علم اسی کے لیے خاص ہے۔ جو کوئی ڈھکی چھپی یا ظاہری چیزوں کو ذاتی علم اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے ثابت کرے وہ کافر ہے، کیونکہ کسی دوسرے کے لیے ذاتی علم ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر خدا کے دیے ہوئے حاصل ہو۔ عقیدہ: اللہ ہی ہر طرح کی ذاتوں اور کاموں کو پیدا کرنے والا ہے، حقیقت میں روزی پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے، اور فرشتے روزی پہنچانے کے ذریعے ہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے ہر بھلائی اور برائی کو اپنے ازلی علم کے موافق مقدر کر دیا ہے، یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جیسا اس نے لکھا ویسا ہی ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا ہے۔ اگر اللہ نے زید کے ذمے برائی لکھی تو اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھلائی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کر دیا، یہ تقدیر کی باتیں ہیں اور تقدیر کی باتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ عقیدہ: قضاء یا تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، اس میں پہلی قسم ہے مبرم حقیقی، کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں۔ دوسری قسم ہے معلق محض، جو فرشتوں کے لکھے میں کسی چیز پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، یعنی جو دعا یا صدقوں سے بدل جائے۔ تیسری قسم ہے معلق شبیہ یا مبرم، جس کے معلق ہونے کا فرشتوں کے لکھوں میں ذکر نہیں لیکن اللہ کے علم میں معلق ہے۔ اس قضا کی گھٹنا ہونے نہ ہونے کا دوہرا الیکھ کسی شرط کے ساتھ ہے۔ اب قضا یا تقدیر کی 3 قسمیں جن کے بارے میں کچھ تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ پہلی ہے مبرم حقیقی، یہ وہ قضا ہے جس کی تبدیلی ممکن نہیں، اگر اس بارے میں اللہ کے خاص بندے کچھ کہتے ہیں تو انہیں واپس کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ جب
قوم لوط پر فرشتے عذاب لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کافروں کو عذاب سے بچانے کے لیے کوشش کی، اور یہاں تک کہ اللہ نے قرآن شریف میں اس بات کو اس طرح بتایا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جو بے دین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا، اور جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوبوں کی کوئی عزت نہیں مانتے، وہ قرآن کے اس ٹکڑے کو دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عزت اور شان کو ان الفاظ میں بڑھایا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز ایسی سنی کہ کوئی اللہ کے ساتھ بہت تیزی اور زور زور سے باتیں کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے رب سے تیز ہو کر بات کرتے ہیں، تو جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اگر ایسا ہے تو میں نہیں راضی ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ یہ تو بڑی اونچی باتیں ہیں اور ان کی شان تو ایسی ہے کہ جس پر ساری بلندیاں قربان ہیں۔ مسلمان کے کچے بچے جو حمل سے گر جاتے ہیں ان کے لیے بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے اپنے رب سے قیامت کے دن ایسا جھگڑیں گے کہ جیسا کوئی قرضہ دینے والا دیے ہوئے قرضے کے لیے جھگڑا کرتا ہے، اور اس جھگڑنے والے کچے بچے سے یہ کہا جائے گا کہ جس کا ترجمہ یوں ہے اے اپنے رب سے جھگڑنے والے کچے بچے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ خیر یہ تو جملہ بیچ میں آ گیا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نفع بخش اور انسانوں میں رہنے والے شیطانوں کی خباثت کو دور کرنے والا ہے۔ کہنے کا مطلب یوں ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبر میں حقیقی تھا۔ حضرت خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر عذاب ایسا آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، اور وہ قضا ظاہر میں قضائے معلق ہے، اس قضائے معلق تک بہت سے اولیاء کرام کی پہنچ ہوتی ہے، اور اولیاء کرام کی دعا سے ان کی توجہ سے یہ قضا ٹال دی جاتی ہے، اور یہ قضا جو درمیانی حالت میں ہے جسے فرشتوں کے لکھوں میں کتابوں میں اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ قضا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص اللہ کے نیک بندوں کی پہنچ ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قضا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں، اور حدیث شریف میں اسی بارے میں آیا ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہی درمیانی قضا مراد ہے۔ مسئلہ تقدیر کی باتیں عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا برباد ہونے کا سبب ہے، اس لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے روک دیے گئے۔ ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ اتنی بات دھیان میں رکھیں کہ اللہ نے آدمی کو اینٹ پتھر اور دوسری جمادات کی طرح بے حس و بے حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ کام کو چاہے کرے یا نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو عقل بھی دی کہ بھلے برے تدا فائدے اور نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر انسان کی پکڑ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل پتھر کی طرح مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ مسئلہ دوسری بات یہ ہے کہ برا کام کر کے یہ کہنا کہ تقدیر میں ایسا ہی تھا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ایسی ہی تھی بہت بری بات ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ کی طرف سے جانے، اور جو برا کام کرے اسے نفس کی طرف سے اور ابلیس لعین کی طرف سے سمجھے۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ دشا، جگہوں اور وقتوں اور ہلنے اور رکنے اور شکل و صورت تمام حادث چیزوں سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ عقیدہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے،
اور آخرت میں ہر سنی مسلمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اب رہی دل میں دیکھنے خواب میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات، تو یہ دوسرے نبیوں اور ولیوں کے لیے بھی حاصل ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 بار خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن مسلمانوں کو یقیناً ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہوگا، کیونکہ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ چیز دیکھنے والے سے کچھ دوری پر ہوتی ہے، اور نزدیکی یا دوری دیکھنے والے سے کسی طرف ہوتی ہے۔ جب کسی کو دیکھا جاتا ہے تو اسے دیکھنے میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دور یا قریب دیکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام جہتوں سے پاک ہے۔ پھر رہی ہے بات کہ آخر دیدار کیسے ہوگا، تو خوب سمجھ لو کہ یہاں کیسے اور کیوں پر کی کوئی گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کیوں، کیسے، کیوں کر آدی کا سمبند عقل سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، اور جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں۔ جب عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو عقل یا نظر اس سے گھیرے میں بھی نہیں لے سکتی۔ عقیدہ: اللہ جو چاہے اور جیسے چاہے کرے، اس پر کسی کو قابو نہیں، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادے سے روک سکتا ہے۔ نہ وہ اونگتا ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، تمام جہانوں کا نگہبان ہے۔ وہ نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہی سارے عالم کا پالنہار ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان اور حلیم ہے۔ اللہ ہی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اور اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا وہی ہے۔ اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، اور قہر اور غضب فرمانے والا ہے، اور اس کی پکڑ ایسی کڑی ہے کہ بنا اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ اللہ چاہے تو چھوٹی چیزوں کو بڑی کر دے اور پھیلی چیزوں کو سمیٹ دے، وہ جس کو چاہے اونچا کر دے اور جس کو چاہے نیچا، وہ چاہے تو ذلیل کو عزت دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے سیدھے راستے پر لائے اور جسے چاہے سیدھے راستے سے الگ کر دے، جسے چاہے وہ اپنے سے قریب بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا وہ انصاف ہے، اور وہ ظلم سے پاک صاف ہے۔ اللہ ہر بلند سے بلند ہے، یہاں تک کہ اس کی بلندی کی کوئی تھا نہیں۔ وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، اس کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ فائدہ اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو سمجھتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھلے کاموں سے خوش اور برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایسے کاموں کا حکم نہیں کرتا جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ مہربانی یا بندے جو اپنے لیے اچھا جانے وہ اللہ کے لیے واجب نہیں۔ وہ مالک ہے جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اللہ نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں اور کافروں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور اس کے وعدے اور وعید کبھی بدلہ نہیں کرتے۔ اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو جسے چاہے معاف کر دے گا۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے بہت سی حکمتیں ہیں، چاہے ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو، اور اس کے کام کے لیے کوئی غرض نہیں، کیونکہ غرض اور غایت اس فائدے کو کہتے ہیں جس کا تعلق کام کے کرنے والے سے ہو، اور اللہ کے کام کسی علت اور سبب کے محتاج نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے کاموں کے لیے کچھ اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ آنکھ کے سبب سے دیکھا جاتا ہے، کان کے ذریعے سنا جاتا ہے، آگ جلانے کا کام کرتی ہے اور پانی کے سبب پیاس بجھتی ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو آنکھ سننے لگے، کان دیکھنے لگے، پانی جلانے لگے اور آگ پیاس بجھائے، اور نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں جن کو بھی پہاڑ نظر نہیں آئے گا، اور آگ کے انگارے میں تنکا بھی بے داغ رہے گا۔ وہ آگ کتنے غضب کی تھی جس میں کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ آگ ایسی تھی کہ کوئی اس کے پاس جا نہیں سکتا تھا، اس لیے انہیں گوفن میں رکھ کر پھینکا گیا۔ جب آگ کے سامنے پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو آپ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا ہے تو لیکن مجھے تم سے نہیں، اور اس طرح ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یوں ہے: اس کو میرے حال کا علم ہونا بس کافی ہے مجھے اپنی حاجت بیان کرنے سے۔
ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ اس بات کو سن کر دنیا میں جہاں کہیں بھی آگے تھی یہ سمجھتے ہوئے سب ٹھنڈی ہو گئی کہ شاید مجھے سے کہا جا رہا ہے، اور نمرود کی آگ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ وسلامن کا لفظ نہ ہوتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جاتی۔ بتانا یہ تھا کہ آگ کا کام جلانے کا ضرور ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔